السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھی وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ معزز سامعین اکرام، حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں، ہر سنچری میں ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے، جس کے تعلق سے سرکار نے فرمایا من یجدد لہا دینہا، وہ دین کی تجدید کرتا ہے، یعنی دین میں جتنی بھی عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے لوگ بدعتیں ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی دین کو اس مجدد کے ذریعے صاف و ستھرا فرما دیتا ہے، اور وہ مجدد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرماتا ہے، اور صاف و شفاف دین کو جو رسول اللہ لے کر آئے تھے اسی دین کو پیش کرتا ہے۔ الغرض جب بھی دین میں خرابیاں پیدا ہونے لگیں تو ہر صدی میں کوئی نہ کوئی مجدد آیا، اور 14ویں صدی میں جو مجدد آیا وہ بریلی شریف کے ایک پاکیزہ خاندان، ایک علمی گھرانے میں امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک علمی گھرانے میں پروان چڑھے، اور ایک چھوٹی سی عمر تقریباً 13.5 سال کی عمر میں تمام نالج ظاہری علوم سے آراستہ ہو کر 13.5 سال کی عمر میں مسند افتاء پر فائز ہوئے، اور باطنی علوم کے لیے مارا حرا شریف آپ نے رخ کیا، جہاں آپ نے سید آل رسول علیہ رحمت الرضوان سے مرید ہو کر اور خلافت پا کر باطنی علوم سے بھی آراستہ ہوئے۔ آپ کے دل میں علم کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر موجزن تھا، اور اپنی پوری زندگی کو آپ نے خدمت دین کے لیے وقف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بے شمار علوم سے نوازا تھا، وہیں پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذہین انسان بنایا تھا۔ آپ کے ذہانت کا عالم یہ تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لوں تو اس عبارت یعنی سینٹنس کے ساتھ مجھے برسوں تک وہ کتاب یاد رہتی ہے، اور جہاں تک اس کے ایکسپلینیشن اور اس کے مفہوم کی بات ہے تو زندگی بھر کے لیے وہ چیز میرے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ آپ کی ذہانت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں، جس کی ایک میں جھلک پیش کروں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسجد تھی، اس کے ایک امام صاحب تھے جو رمضان المبارک میں تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ ایک سال رمضان المبارک کے موقع پر وہ موجود نہیں تھے، اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے خط لکھا کہ میں اس سال رمضان المبارک میں پہنچ نہیں پاؤں گا۔ تو لوگ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور اس سال تو حافظ صاحب تو نہیں ہے، انتظام کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی انتظام فرما دے گا۔ الغرض چاند نظر آیا۔ مغرب کے بعد جو ہے اعلیٰ حضرت نے حضرت صدر الشریعہ علامہ امجد علی خان علیہ رحمت الرضوان کو بلایا، اور آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے 1.25 یا 1.5 پارہ ترتیل کے ساتھ میرے سامنے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت صدر الشریعہ سمجھ نہیں سکے کہ آخر کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا 1.25 یا 1.5 پارہ صدر الشریعہ سے سنا۔ عشاء کے بعد نماز پڑھانے کے لیے گئے، نماز پڑھایا، پھر اسی ترتیب کے ساتھ جو صدر الشریعہ نے سنایا تھا بغیر یاد کیے ہوئے
آپ نے پورا سوا یا 1.5 پارہ آپ نے تراویح میں سنا دیا۔ اب روز کا یہ معمول تھا کہ مغرب بعد صدر الشریعہ کو بلاتے، سوا یا 1.5 پارہ آپ سنتے، پھر اس کے بعد عشاء میں جا کے جو ہے آپ اسی کو تراویح میں سنا دیتے۔ اس طریقے سے 27 تک آپ نے پورے قرآن مجید کو ختم فرما دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، روزانہ یاد نہیں کرتے تھے بلکہ صرف صدر الشریعہ سے سنتے تھے، سوا یا 1.5 پارہ کتنے میں؟ 1 گھنٹے میں۔ اگر آپ روزانہ کا 1 گھنٹہ لگاؤ تو 27 دن میں 27 گھنٹے ہوئے، تو قربان جائیں اعلیٰ حضرت کی ذات پر، 27 گھنٹے میں اگر کوئی حافظ بنا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ وہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔ امام احمد رضا کی ذات صرف حافظ ہونے تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ آپ ایک ٹرانسلیٹر بھی ہیں۔ سب کو پتہ ہے کنز الایمان کی صورت میں آپ نے قرآن مجید کا مکمل ٹرانسلیشن کیا۔ اس کے تعلق سے بھی سنتے چلیں کہ اگر آپ کوئی رائٹر ہو، اس سے ترجمہ کرنے کے لیے کہیں تو یقیناً ترجمہ کرنے کے لیے بے شمار کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے، ڈکشنریز کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ کئی دن لگائے گا۔ اور ترجمہ یہ تفسیر کے بنسبت زیادہ مشکل کام ہے، اس لیے کہ ترجمے کے اندر آپ کو جو ہے ایک لمیٹڈ ورڈز میں اس کے متن کو بتانا ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے، اور اس کو الفاظ میں جو ہے ورڈز میں آپ کو سمیٹنا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جو ہے 2 لائن نہیں ہے بلکہ ایک ہی لائن میں، اس لائن کے اندر آپ کو جو ہے الفاظ کو چوز کر کے سیٹ کرنا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ترجمہ جو کرنے والا ہوتا ہے اپنے ساتھ ساری کتابیں رکھتا ہے، ڈکشنریز رکھتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا، اس کو بھی سنتے چلیں۔ صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے پاس حاضر آئے اور عرض کرنے لگے، حضور کوئی مستند ترجمہ قرآن مجید کا نہیں ملتا، کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس کا ترجمہ ہوتا؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو تو پتہ ہے میرے پاس وقت کتنا ہے، روزانہ تقریباً 400 فتاوے تیار کرنے ہوتے ہیں۔ ہاں، میرے پاس اگر فری ٹائم کوئی ہے تو وہ مغرب سے عشاء تک کا وقت ہے، آپ سے ہو سکے تو اس وقت آپ کاغذ اور قلم لے کر آ جائیں۔ اور اعلیٰ حضرت کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ صدر الشریعہ کاغذ اور قلم لے کر آتے مغرب کے بعد، اور آپ جو ہے مکمل 2 رکوع ایک ساتھ سناتے، اور آپ جو ہے ایک ساتھ سننے کے بعد ہر آیت کا ترجمہ کرتے جاتے، اس طریقے سے جیسے کہ کوئی خط لکھوا رہا ہو۔ صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو ہے بیچ میں نہ کوئی کتاب دیکھتے، نہ لغت کی کتاب، اور برجستہ آپ جو ہے 2 رکوع کا ترجمہ پڑھتے جاتے، گویا کہ کہتے جاتے۔ پروفیسر مجید اللہ خان جنہوں نے اعلیٰ حضرت پر ریسرچ کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس وہ جو جس میں صدر الشریعہ نے ترجمہ لکھا اس کی کاپی موجود ہے، زیروکس موجود ہے، جس میں جس دن جتنا انہوں نے ترجمہ کیا اس کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کاؤنٹ کیا تو تقریباً 25 یا 26 تقریباً نشست بنتے ہیں، یعنی سیٹنگ 26 نشست ہوئی ہیں، اور اگر روزانہ کا حساب لگا کر اگر دیکھا جائے تو روزانہ 1.25 گھنٹہ آپ لگا لیں تو تقریباً پورے 26 نشست میں 25 سے 30 گھنٹے کے اندر بنتے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن مجید کا پورا ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سے 30 گھنٹے کے اندر فرما دیا، اور فوراً ہی آپ نے اس کا نام رکھ دیا کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن۔ آپ اس کا اگر عدد نکال کر دیکھیں گے کہ کاف کا الگ جو ہے عدد ہے، یعنی اس کے کچھ نمبرز ہوتے ہیں، کاف نون زا کے جو نمبرز ہوتے ہیں، الف با تا کے، اس کو اگر آپ عدد نکال کر دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ جس سال میں اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان لکھا، قرآن کا ترجمہ کیا، وہ سال بنتے ہیں 1310، اور کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن کا آپ عدد نکال کر دیکھیں تو اس کا عدد ٹوٹل جو ہے 1310 ہی بنیں گے۔
یہ اعلیٰ حضرت کی خصوصیات میں سے ہے کہ جب آپ کتاب لکھتے تو اس کا نام اس طریقے سے لکھتے کہ اگر اس کا عدد نکالا جائے تو وہ سن اس میں ظاہر ہو جاتا جس سن میں آپ نے اس کتاب کو لکھا تھا۔ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے فتاوی جات بہت مشہور ہیں، کہ پرانے جو ہے بڑے سائز کے 12 جلدوں میں آج اس کو جو ہے تقریباً 28 سے 29 جلدوں میں فتاوی رضویہ ملتا ہے۔ تو آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ فتاوی میں کئی طریقوں سے آپ فتویٰ لکھا کرتے تھے، اور فتویٰ جو ہے 3 زبانوں میں لکھتے، اور مزید خوبی یہ ہے کہ اگر سوال اردو نثر میں آتا، کوئی سینٹنس لکھ کر آ جاتا تو آپ اسی طریقے سے اردو میں جواب دیتے، لیکن اگر سوال اردو شعر و شاعری میں آتا تو آپ جواب جو ہے نارمل سینٹنس میں نہیں بلکہ شعر و شاعری میں ہی اس کا جواب عنایت فرماتے، اور اگر سوال فارسی میں ہوتا نارمل سینٹنس تو آپ فارسی میں جواب دیتے، لیکن اگر کوئی جو ہے فارسی شعر و شاعری میں سوال کرتا تو آپ کا جواب بھی فارسی شعر و شاعری میں ہوتا۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ اگر کوئی عربی میں سوال کرتا تو اس کا جواب بھی عربی میں ہوتا۔ تو اس طریقے سے موجودہ دور میں آپ کسی مفتی کو ایسا نہیں پائیں گے کہ جس طریقے سے وہ سوال کرے گا شعر و شاعری میں تو شعر و شاعری میں جواب دو، اور 3 زبانوں میں وہ جواب دے سکے۔ ہاں، یہ فیضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے خاندان میں تاج الشریعہ علی رحمت الرضوان علامہ اختر رضا کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلیٰ حضرت کا فیض عطا کیا، اس لیے کہ تاج الشریعہ کی خصوصیت بھی یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت کے فیضان سے آپ جو ہے اردو، انگلش، عربک اور پرشین زبان میں آپ کے فتاوی جات آپ کو ملیں گے۔ جس زبان میں سوال کرتا اسی طریقے سے تاج الشریعہ بھی جواب دیا کرتے تھے۔ الغرض بتانا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصیات، اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ شعر و شاعری میں کمال۔ معزز سامعین، اردو میں بہت سارے شعر و شاعری اور نعت وغیرہ آپ نے سنا ہوگا۔ اردو کی تاریخ جو ہے تقریباً 250 سال کی ہے، تو اس میں لاکھوں نعت خواں آئے اور انہوں نے لاکھوں نعت کی، انہوں نے لکھا نعت کو، لیکن امام احمد رضا کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ صرف اردو میں ہی نہیں بلکہ 4 لینگویجز کو ایک ہی نعت میں، بلکہ نعت کیا 2 مصرے میں 4 زبانوں کو، 4 لینگویجز کو آپ استعمال کیا کرتے تھے، یعنی ضرورت پڑنے پر۔ جیسے کہ آپ کی ایک مشہور نعت ہے، لم یات نذیر کفی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ 2 مصرع ہے، 2 لائن ہیں، 2 لائن میں لم یات نذیر کفی نظرن، یہ اتنا جو ایک حصہ پہلے کا یہ عربی میں ہے، مثلے تو نشد پیدا جانا دوسرا حصہ جو ہے فارسی میں ہے۔ اب نیچے کی لائن پہ جگ راج کو تاج ترے سرسو، یہ ہندی میں آ گیا، پھر اس کے بعد ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا، اب جو ہے لاسٹ حصہ جو ہے دوسرے مصرے کا وہ جو ہے اردو میں ہے۔ گویا کہ 2 مصرے میں اشعار میں آپ نے جو ہے 4 لینگویجز کو استعمال کیا، تو کمال کا آپ اس میں جو ہے شعر و شاعری آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کی ایک اسپیشلٹی یہ بھی تھی کہ آپ کے فتاوی بھی کثرت کے ساتھ موجود ہیں، کتابیں بھی جو ہے تقریباً 1000 سے زائد موجود ہیں، کئی فن میں موجود ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی رائٹر کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ ایک کتاب لکھ دو اس ٹاپک پہ، اگرچہ وہ 20 پیجز کی ہی بک ہوں تو وہ یہی کہے گا کہ اس کو مجھے مطالعے کی ضرورت ہے، یا تو یہ ہے کہ اس میں وقت لگے گا، کچھ دن لگیں گے، مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 2 مہینے بھی لگ سکتا ہے، مجھے کتابیں مطالعے کرنی ہوں گی، تو اس کے بعد جو ہے میں آپ کو کتاب دے سکتا ہوں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ ان کے ڈیسک پر کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی، بلکہ سامنے جو سوال کرنے والا ہوتا ایک مفتی ان کے سامنے بیٹھتے، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے
جتنے آس پاس میں بیٹھے ہوئے ایک یا کئی ایک بیٹھتے ہیں، سب جو ہے اپنا سوال ایک کے بعد دیگرے، وہ پہلے پورے 5 بیٹھے ہوں تو 5 جو ہے سوال کرتے، پھر اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان جو ہے ہر ایک کے پہلے جس نے سوال کیا اس کا ایک حصہ اس کو بتاتے، پھر دوسرے سے جو ہے دوسرا اس نے جو سوال کیا تھا اس کے جواب کا ایک حصہ آپ فرما دیتے ہیں. یعنی کمال درجے کی آپ کی ذہانت تھی. یعنی اس طریقے سے لکھواتے جاتے ہیں گویا کہ کمپیوٹر میں سب کچھ سیو ہے اور ایک ایک کلک کرتے تو جو ہے گویا کہ وہ سامنے آ جاتا، اسکرین پر آ جاتا. اس طریقے سے آپ جواب عنایت فرماتے. اور کتاب لکھنے کا حال بھی یہ ہے کہ امام عشق و محبت کے پاس ایک سوال آیا درود تاج پر. درود تاج کے تعلق سے کتاب بھی لکھی گئی ہے، مستقل درود تاج جو ہے اہل سنت والجماعت اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، تلاوت کرتے آ رہے ہیں. تو اس میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دافع البلا، یہ لقب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس طریقے سے پکارا گیا، دافع البلا کہا گیا. تو اس تعلق سے امام عشق و محبت کے پاس جو ہے سوال آیا، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا کہہ سکتے ہیں؟ اس پر جو ہے آپ نے پوری کتاب لکھی. عموماً سوالات جتنے ہوئے ہیں موسٹلی آپ دیکھیں گے اعلیٰ حضرت کے مستقل اس میں بہت ساری کتابیں. الغرض اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے جو ہے الامن والعلا نام کی ایک کتاب لکھی، جس میں برجستہ آپ نے لکھنے والے کو جو ہے 50 آیت کریمہ دافع البلا کے ثبوت میں آپ نے دلائل کے طور پر آپ نے پیش کیا، لکھوایا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ پے در پہ 228 احادیث آپ نے لکھوا دیا. حیرت کی بات ہے کہ آپ سوچیں کہ فی البدی اتنی احادیثیں ذہن میں ہونا حدیثوں کا، اور پھر اس طریقے سے جو ہے برجستہ ایک کے بعد دیگرے حدیث کو لکھواتے جانا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دماغ کو ایک کمپیوٹر سے بھی بڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ ایک کتاب میں ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں تو سالوں تک جو ہے اس کی عبارتیں مجھے یاد رہتی ہیں، اور جو مفہوم جو ہے زندگی بھر کے لیے اللہ کے فضل سے وہ میرے ذہن دماغ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار علوم سے نوازا تھا. تقریباً 55 علوم علماء متقدمین نے ذکر کیا ہے، اور متاخرین نے مزید جو ہے اس پر اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر ریسرچ کرنا شروع کیا، ان کی ذات پر جو ہے ڈاکٹریٹ کرنا شروع کیا. اور یونیورسٹی میں سینکڑوں یونیورسٹی میں جو ہے آج کل بھی اعلیٰ حضرت کی ذات پر تھیسس لکھے جا رہے ہیں اور ان پر ڈاکٹریٹ کیے جا رہے ہیں. تو موجودہ دور کے علماء کہتے ہیں کہ تقریباً 100 سے زائد علوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کو نوازا تھا. کمال درجے کا علوم، کمال درجے کی مفتی، کمال درجے کی شخصیت آپ کی تھی کہ مفتی بھی ایسے تھے کہ آپ اگر موجودہ دور میں آپ دیکھیں کہ اگر دینی لحاظ سے سوال کیا جائے تو مفتی جواب دے گا، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے، کسی اور فن کے تعلق سے سوال کیا جائے تو چونکہ ان کو وہ علم ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ جواب کیسے دیں گے. جہاں تک دینی علوم کا معاملہ ہے وہ جواب دیتے ہیں. لیکن امام احمد رضا کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ جس فن میں سوال ہوتا اسی فن کا استعمال کر کے آپ جواب دیتے. سائنس کو دیکھیے آپ، اور سائنس میں بھی کئی طریقے کے ہیں. میڈیکل سائنس کے تعلق سے اگر سوال ہوتا کہ وہ شریعت سے کوئی بات ٹکراتی ہوئی ہوتی تو آپ جو ہے اسی لحاظ سے اس کا رد فرماتے، اور پہلے جو ہے شریعت کے مسئلے کو سامنے رکھتے، قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرتے، پھر سائنس کے ذریعے ہی جو ہے اس کا رد فرماتے. الغرض جس فن میں جس نالج کے ساتھ تعلق سے آپ سے سوال ہوتا، چاہے وہ سائنس کا ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، آپ اس کا جواب اسی اعتبار سے دیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے،
مسلک اعلیٰ حضرت یہی مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت سے محبت رکھنے والوں میں شمار فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ان کے وسیلے سے ہمارے دنیا اور آخرت کو سنوار دے، ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی، ہمارے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت جاگزی فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔